چھاتی کا سائز بڑھانے کے لیے زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہ لمبی زندگی سے قاصر رہتے ہیں۔ پیشاب کے بعد قطرے آئے تو 5 یا 7 نر چواروں کو دودھ میں بھگو کر صبح اٹھ کر استعمال کریں، یعنی دودھ کو پی لیں اور چواروں کو کھا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل کا مالش کرو، بدن میں چستی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کے لیے ایلو ویرا کو ہاتھوں اور چہرے پر مل لے۔ بادام کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اسی جار میں 1 چمچ چینی ڈال دیں۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفوف بنا کر پھر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل چلا جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر باریک بالوں کو گنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گنے ہو جائیں گے۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائے ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کانٹا چبھنے پر پیاز اور گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھے تو کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ گنا چوسنے سے بھی جلد خالی نہیں ہوگی۔ تھکے ہو تو کچھ دیر آرام کریں، بے چینی ہو رہی ہے تو نماز پڑھیں، نہار منہ لمبی لمبی سانس لو، دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کی حالت میں صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گرم پانی میں شلجم کا چھلکا ڈال کر سر پر ڈال دیجیے۔ 70 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ گاجر کا رس ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بیت الخلا میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ سانس کے مرض میں صبح نہار منہ پیاز کا عرق پینے سے مرض میں ایک افاقہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائے ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا ہو کر نہ کھائے ورنہ متلے اور دمے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیے۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ شوگر والے مریض چقندر استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی اور کھجور نہ کھائے۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس میں 1 چلہ آلو ڈال دیں۔ تمام اضافی نمک جذب کرے گا۔